گناہاں نو چھڑ دے وہ رمضان دا مہینہ کے واسطے آیا گناہ تو برکاں لگوان آ گیا خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا گناہ تو برکاں لگوان آ گیا خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا ظالم شیطانہ تائیں لائیاں رب ہاتھ کڑیاں تائیں ویکھ لو مسیتاں بھریاں ایویں گل ہے نا بھائی شیطان بنیا گیا تے اللہ دے بندے مسجداں وچ آ گئے ظالم شیطانہ تائیں لائیاں رب ہاتھ کڑیاں تائیں ویکھ لو مسیتاں بھریاں مسیتاں نال یاریاں نوان آ گیا خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا گناہ تو برکاں اس جملے تے غور کرو گناہ تو برکاں لگوان آ گیا خوشیاں مناؤ لوگو رمضان آ گیا بڑا پیارا جملہ ناراض نہ ہونا 11 مہینے جڑے نا مسیتے وڑ دے او بھی پہنے ویکھ لو نمازاں پڑھ دے ناراض تو نہیں ہوندے بڑی محبت والا جملہ ہے قبول کریا جے تے 11 مہینے میں انشاءاللہ شروع کریا 11 مہینے جڑے نا مسیتے وڑ دے او بھی پہنے ویکھ لو نمازاں پڑھ دے او بھی پہنے ویکھ لو نمازاں پڑھ دے مسیتاں دیاں رونقاں ودھان آ گیا خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا تے مسلمان بندہ مومن بندہ ایمان والا کی کردا ہے مالدار صدقہ خیرات کر دے غریباں دیاں جھولیاں پہ خوب بھر دے جنہاں نوں رب نے دیتا ہے نا وہ تقسیم کریا کرو سحری دا ٹائم ہوئے آپ دے گھر دے نال مسایاں دا خیال کریا کرو بھی یار اسی تے دہی نال روٹی کھا رہے ہاں اسی تے چنگی سبزی نال روٹی کھا رہے ہاں تے ساڈا ہمسایا کتے بغیر روٹی تو ہی کتے روزہ نہ رکھ رہا ہوئے اس واسطے جنہوں رب نے دودھ دیتا ہے دودھ تقسیم کرو روزیاں دے وچ جنہاں کولے دہی ہے دہی تقسیم کرو سالن بنایا ہے نال دیاں نال جناب تقسیم کرو انشاءاللہ تسی ایویں کرو گے تانوں بھی رب اجر دے گا نال جڑا انہاں نوں روزہ رکھاؤ گے انہاں دا بھی اجر رب تانوں ہی عطا کرے گا مالدار صدقہ خیرات کر دے غریباں دیاں جھولیاں پہ خوب بھر دے غریباں دیاں موجاں لگوان آ گیا خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا گناہ تو برکاں لگوان آ گیا خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا اے رمضان کا مہینہ تیرے گناہاں تو برکاں لگوان آیا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے شانہ والا ماہ رمضان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے سارے مہینیاں دا مہینہ سردار مومناں نوں سارا سال رہندا انتظار سارے مہینیاں دا اے مہینہ سردار سارا سال مومناں نوں ہوندا انتظار بخش میرے رب دا سامان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے اس وچ نیکیاں دے ریٹ ود جاندے نے ہر کوئی جنتاں چ محل بناندے نے اس وچ
بیویاں دے ریٹ ود جاندے نے مومن اپنے لئی محل بناندے نے بخششاں دا ہوندا اے اعلان بڑا سونا ہے رب العالمین دا مہمان بڑا سونا ہے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی برتری بڑھائی اللہ رب رحمان واسطے جو تمام جہانہ دا خالق و مالک ہے رازق و داتا دستگیر غوث اعظم ہے مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے خاص حضرات محترم اللہ پاک دا بہت شکر ہے جس رب نے سانو اس رمضان المبارک دے مہینے دا پہلا جمعہ عطا کیتا دعا کرو اللہ مالک ساڑھے سالیاں دا ایتھے آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین کو دعا کرو کہ جو بھی اسی انشاءاللہ سنیے وہ سنا کے اللہ مالک سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردے دے اندر بیٹھ کے سنن والی اسلامی روحانی ماں بہنوں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ ایسی چیزاں بیان کرنے کی کوشش کراں گا کہ جنہاں نو سن کے تھوڑا دل کرے گا کہ انشاءاللہ یہ جڑا رمضان کا مہینہ سانو ملے ہے نا یہ اسی اپنے ہتھوں جان نہیں دینا یہ تو اسی انشاءاللہ ضرور ضرور فائدہ ہی اٹھانا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے لوگو اے جڑا مہینہ میں تنوں عطا کیتا نا اے مہینہ بیٹھنا والا مہینہ ہے اے مہینہ برکتاں والا مہینہ ہے اے جڑا مہینہ ہے اے رب نو منان والا مہینہ ہے اے جڑا رمضان دا مہینہ ہے اے اپنے گناہ بخشوان والا مہینہ ہے اے جڑا رمضان دا مہینہ ہے نا ایک دوسرے دے نال صلح کر کے رب نو راضی کرن دا مہینہ ہے حضرات اتنا قیمتی مہینہ سانو مل جائے تے پھر بھی اسی قدر نہ کر سکیے نا پھر ساڈے تو بڑا گھاٹا کھان والا بندہ نہیں ہو سکتا حضرات میں مطالعہ کر رہا سی تے میں سوچیا کہ اسلامی مہینے تے کل 12 نے تے باقی بھی اسلامی مہینے نے انہاں نو آخر اتنی فضیلت اللہ پاک نے کیوں نہیں دیتی یعنی محرم دی گل کریے وہ بھی رمضان دا مقابلہ نہیں کر سکتا سفر دی میں اگر گل کراں سفر دا مہینہ بھی رمضان دے مہینے دی برابری نہیں کر سکتا اسی طرح ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان شوال ذیقعدہ اور ذی الحج یہ باقی بھی تھے اسلامی مہینے نے نا انہوں نے اتنی فضیلت کیوں نہیں لیکن جب میں مطالعہ کیتا نا پھر میں نے پتا چلیا اللہ پاک نے باقی مہینیاں دی نسبت اس مہینے دے اندر نیکیاں انیاں کو رکھ دیتیاں نے انسان دیا عبادتیں انیاں کو رکھ دیتیاں نے اور انسان واسطے پیغت ہی انہیں کا رکھ دیتے ہیں کہ باقی مہینے اس ایک مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے بچے مجھے باقی مہینے رمضان دے مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے آئیے لوگوں اللہ پاک دے قرآن وچوں میں پچھلے جمعے اندر تھوڑے سامنے بیان کیتا کہ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والیو آمنو کتب علیکم الصیام کہ تھوڑے اوپر رب نے رمضان دے روزے بولو کی کر دیتے ہیں بولو تے صحیح فرض کر دیتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم کیویں فرض کیتے جویں تھوڑے تو پہلیاں تے فرض کیتے لعلکم تتقون اور اس دا فائدہ یہ ہے کہ تسی گناہاں تو رک جاؤ گے
کے گناہاں تو بریک لگا دے ہوگے. اللہ اکبر. پھر فرمایا ایام معدودات. اللہ فرماندے نے او میرے نبی دے امتیو پریشان نہ ہویا جے اے تاں گنے ہوئے دن نے. اے دن جڑے نے رمضان دے گنے ہوئے دن نے. آج دوسرا روزہ ہو گیا, کل تیسرا ہو جائے گا. ایویں چلدیاں چلدیاں پتہ ہی نہیں لگنا. پتہ ادو لگے گا جدو کہن والا کہہ رہا ہوئے گا یار ہن تے آخری اشرا شروع ہو گیا, ہن تے نیکیاں کمان دا سیزن ہی مکدا جاندا ہے. اے گنے ہوئے دن نے. پھر انہاں دے اندر رخصت کنہاں نوں ملی؟ بیمار بندے نوں, مسافر بندے نوں. اور فرمایا کہ جڑا نہیں رکھ سکدا او ادا فدیہ ادا کرے. اے الحمدللہ چیزاں تو یاد ہے نا ماشاءاللہ. آج اس کو آگے چلیے انشاءاللہ. آؤ پھر آپ کا قرآن کی کہہ رہے ہیں. فرمایا اللہ پاک نے اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں نوں قرآن پڑھ کے سناؤ. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مہینے دی سب تو بڑی فضیلت دی وجہ فرمایا اس مہینے دے اندر اسی رب دا قرآن نازل کیتا ہے. جس قرآن دیا تلاوت کرنا ہے, جس قرآن دا ایک لفظ پڑھ کے رب کو 10 نیکیاں لینا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی لوگوں رمضان کا مہینہ سے انزل فیہ القرآن. جدو رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا سے وہ کیڑا مہینہ سے جدو قرآن نازل ہویا رمضان کا مہینہ. تے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار قرآن پاک دے 13 سالاں دے وچ نبی پاک تے نازل ہویا ہے تے قاری صاحب کہہ رہے ہیں رمضان دے مہینے وچ نازل ہویا ہے. حضرات اے دے اندر محدثین نے کچھ تشریحات کیتیاں نے. کچھ نے لکھیا کہ جب قرآن دی پہلی آیت نازل ہوئی نا اقرأ بسم ربک الذی خلق, فرمایا اودو جڑا مہینہ سی وہ رمضان دا مہینہ یعنی شروعات رمضان دے مہینے دے اندر ہوئی. کچھ نے لکھیا کہ اللہ پاک نے مکمل قرآن ایکو واری لوح محفوظ ایک جگہ ہے وہ دے اتے مکمل قرآن نازل کر دیتا اور جب نازل کیتا وہ دو رمضان دا مہینہ سی. اور پھر لوح محفوظ تو اگے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن لے کے نبی علیہ السلام تے تھوڑا تھوڑا کر کے جنی جنی ضرورت پہنے گئی اللہ کے محبوب نبی تے 13 سالہ دے اندر حضرت جبرائیل نے لیا کے آقا دے سینے تے نازل فرما. تو رمضان دے مہینے دی برکت دی وجہ اے دی فضیلت دی وجہ سب تو پہلے قرآن ہے. رب نے قرآن نازل فرمایا اور اللہ پاک فرماتے لوگوں تسی تے ایک مہینے دی گل کردے جے اسی کہنے آئیں انزلناہ فی لیلۃ القدر. لوگوں اسی رمضان دے مہینے دے وچ بھی نازل کیتا ہے اور رمضان دے مہینے دے وچ ایک رات ہے جنوں لیلۃ القدر دی رات کہا جاندا ہے. اسی قرآن اس رات دے وچ مکمل کیتا ہے. رمضان دے مہینے دی ایک رات جنوں کہا جاندا ہے لیلۃ القدر دی رات, اور یہ رات بھی رمضان دے مہینے دی فضیلت کو ظاہر کر دی ہے. فرمایا نبی پاک نے لوگوں جڑا بندہ اس لیلۃ القدر دی رات نو رمضان دے مہینے وچ حاصل کر لوے یعنی عبادت کر لوے, فرمایا اللہ پاک نے 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں زیادہ اجر اللہ پاک ایک رات دی عبادت دی وجہ تو عطا کر دیندے نے. ایک رات رمضان دی اگر رب قبول کر لوے 1000 مہینیاں نالوں بہتر. اور جناب محدثین لکھتے ہیں کہ تقریباً کوئی 84 سال بنتے انسان کی زندگی کی نہیں کوئی 84 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں. حضرات ساڑیاں کی زندگی بہت تھوڑی. اگر اللہ پاک نے
سانو یہ رمضان دا مہینہ عطا کیتا نا تے اسی انشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویحاں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جدوں تاک راتاں شروع ہون گیاں اسی انہاں راتاں دے اندر اس رات میں عبادت کر کے اپنے 84 سالاں دے گناہ انشاءاللہ ضرور معاف کروانے انشاءاللہ۔ کرواؤ گے نا انشاءاللہ؟ اللہ اکبر انشاءاللہ۔ آج لوگ میں اگلی گل کراں، رمضان کے مہینے میں اللہ نے فضیلت کیوں دیتی؟ فرمایا لوگوں اس وجہ تو کہ اس مہینے کی برکت نال اللہ پاک لوگاں نو جہنم تو رہائی عطا کر دیندے نے۔ ایدی فضیلت جہنم تو آزادی کیویں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے ہیں نبی پاک نے فرمایا لوگو رمضان دا مہینہ انیاں برکتاں والا انیاں عظمتاں والا کہ جدوں شام دے ٹائم افطاری دا وقت ہوندا ہے اللہ رب العالمین فرشتیاں نو حکم دیندے نے لوگو انہاں لوگاں نو جڑے جہنم دے اندر سڑ رہے نے جنہاں دے نام اعمال گندے ہو چکے سے اور رب نے انہاں نو جہنم دا بالر بنا دیتا سی، رمضان دے مہینے دی وجہ تو افطاری دے وقت انہاں لوگاں نو جہنم تو آزادی دے دیو۔ جہنم تو آزادی افطاری دے وقت کنہاں نو ملدی ہے؟ جڑے روزے بھی رکھ دے نے تے نال رب کولوں دعا بھی کردے نے، روزے بھی رکھے اور دعا بھی کی تھی۔ اور اس جناب روایت اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں لوگوں نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک رمضان دے مہینے دی وجہ تو دن دے وقت بھی اور رات دے وقت بھی لوگاں نو اللہ پاک جہنم تو آزادی دیندے نے اور تھوڑا جا اضافہ کر کے یعنی نبی پاک دے ہور الفاظ ملا کے فرماتے ہیں کلے جہنم تو آزادی نہیں بلکہ ہر روز اللہ پاک انسان دے ایک دعا نو ضرور قبول فرما لیندے نے، ضرور انسان دی جڑی ایک دعا اللہ پاک قبول فرما لیندے نے۔ تو محترم بھائیو بزرگوں نوجوانوں روزے رکھ رہے ہو نا ماشاءاللہ، تراویحاں بھی پڑھ رہے ہو، لیکن ایک چیز دی اسی کمی کر رہے ہیں وہ ہے دعا نہیں کرتے، دعا نہیں اسی کرتے۔ سانو افطاری دے ٹائم بھی دعا واسطے ٹائم نہیں ملتا، اکثر بندے بس کام کار کر رہے ہیں اذان ہوئی تو روزہ افطار جائے، انج نہیں جدو اللہ پاک نے تھوڑے واسطے پیکج رکھیا تو سانو فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے، جہنم تو آزادی منگنی چاہیے۔ اور یار جدو نبی پاک نے فرما دیتا کہ اللہ پاک رمضان کے مہینے اندر ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم تو آزادی دیندے نے تے پھر میں تے تو دعا کر کے اگر جہنم تو نہ بچ سکیے ساڈے تو بڑا پھر گناہگار ساڈے تو بڑا گناہگار تے پھر ہے ہی نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کا بھی فیصلہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، لوگو کامیاب ہو انسان جنہوں اللہ پاک نے جہنم دی آگ تو بچا لیا، جہنم دی آگ تو جنہوں بچا لیا گیا۔ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا لوگو کہ رمضان دے مہینے دی فضیلت دی وجہ ایک اور بھی ہے، اللہ پاک مسلماناں نال نبی پاک دے امتیاں نال محبت اتنی کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتے ہو رمضان دا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس واسطے میری جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان۔ لگتا جنت پسند نہیں ہے، جنت 8 دروازے کھول دیتے جان۔ اللہ جی کیا کوئی دروازہ بند بھی رکھنا ہے؟ فرمایا نہیں 8 دروازے سارے دروازے کھول دے وہ۔ دوسرا حکم اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتے ہو جہنم دے سارے دروازے رمضان دا چاند نظر آ جائے تے سارے دے سارے بند کر دیو۔ اللہ جی کوئی ایک کھلا رکھنا ہے
کوئی تے گناہ کر لیندہ ہے، کوئی تے تیری نافرمانی کر لیندہ ہے، اللہ کوئی ایک کھلا رکھ دئیے۔ فرمایا نہیں لوگو، نہیں میرے فرشتے ہو، میں رب اپنے نبی دے امتیاں تے اینا راضیاں، اینا محبت کرنا، میں جہنم دے سارے دروازے اینا واسطے بند کر دینا۔ دو وجہ باقی بھی ہو رہی ہیں، ایک خاص جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، کس واسطے؟ تاکہ میرے نبی دے امتی عبادت کر کر کے، قرآن پڑھ کے، روزے رکھ کے، ایک دوسرے نو معاف کر کے، صدقہ خیرات کر کے جنت دے اندر داخل ہو جان۔ یہ ہے وجہ جنت دے دروازے کھولن دی۔ اور نبی پاک نے فرمایا میں جہنم دے دروازے اس واسطے بند کر دیتے نے تاکہ لوگوں تسی بھی گناہ کرنے بند کر دے ہو۔ ہن اسی دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ آیا، کیا اسی گناہ کرنے بند کر دیتے؟ کیا ساڈے مسلماناں دے موبائل فون گناہ کرن تو رک گئے نے؟ کیا اسی اپنے موبائلاں نو پاک صاف کر لیا ہے؟ تو یقیناً کئی ہجے بھی اپنے موبائل اندر گند لے کے پھردے ہون گے۔ یعنی جڑا بندہ جہنم دے دروازے بند ہون دے باوجود بھی گناہ کرن تو باز نہیں آندا، یہ دا مطلب ہے اپنے رب نال جنگ کر رہے ہیں۔ رب کہتا ہے میں جہنم دینی نہیں، یہ کہتا ہے میں جہنم اندر ضرور جانا ہے۔ اس واسطے میرا رب دی نافرمانی نہ کر، رب دے سامنے اکڑن دی کوشش نہ کر۔ تسی کہو کہ قاری صاحب جہنم دا دروازے تے بند ہو گئے، جنت دے دروازے تے کھل گئے، پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ بلکہ نبی پاک کی حدیث سنو، فرمایا اللہ پاک نے لوگوں جب رمضان دے مہینے دا چند نظر آندا ہے، اللہ پاک حکم دیندے نے میرے فرشتے ہو جننے بھی بڑے شیطان نے، جننے بھی سرکش شیطان نے، سارے انہوں جکڑ دیتا جائے۔ سارے انہوں کی کر دیتا جائے؟ جکڑ دیتا جائے، بند کر دیتا جائے۔ اللہ جی شیطان نو کیوں بننا ہے؟ فرمایا میرے نبی دے امتی کچھ ایسے بھی نے جڑے نافرمانی تے آپ کر دینے، گناہ تے آپ کر دینے، رب دے نال جنگ دا اعلان تے آپ کر دینے، تے ڈال دینے شیطان تے۔ اینے نہ کہیں ایسے بندے وہ پوچھئے بھئی تو آ گناہ کیوں کرنا ہے؟ یار میرا تے ارادہ ہی نہیں سی، شیطان نے کروا دے۔ شیطان تے اپنے گناہ پاڑ والے ہو، یہ اندر کوئی شک نہیں کہ شیطان دی وجہ تو بھی انسان گناہ کرتا ہے، لیکن ہن تے شیطان بننے گئے۔ ہن اگر تو گناہاں تو باز نہ آوے تو پھر سمجھنی شیطان دی ڈیوٹی تو پوری کر رہے ہیں۔ شیطان دی ڈیوٹی پھر اسی پوری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے لوگوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں، نبی پاک نے فرمایا لوگوں جنت دے دروازے کھلے، نیک اعمال کر کے اپنا داخلہ پکا کر لو، جہنم دے میں دروازے بند کر دیتے، تسی گناہاں نو بند کر کے، میری نافرمانیاں نو بند کر کے جہنم تو دور ہو جاؤ۔ میں شیطاناں نو جکڑ دیتا ہے، ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں نے تاکہ تم گھبراہ نہ کر سکے۔ اس واسطے ہن شیطان دے ذمے کچھ نہیں پانا، بلکہ شیطان بننے گئے۔ تیرے کل موقع ہے رب دے سامنے آ کے رویا کر، رب دے سامنے تہجد دے ٹائم آنسو بہایا کر، سجدے کریا کر اور دعا کریا کر۔ اللہ جی میں نے رمضان دے مہینے اندر اس مسجد دا پکا نمازی بنایا ہے، جی میں رمضان دے مہینے اندر میں نے توبہ کرنے والا بنایا ہے، اللہ باقی 11 مہینے اندر بھی میں نے گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ دعا کرنی چاہیے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اس واسطے میں عرض کراں گا کہ جب رمضان
رمضان کا مہینہ آ جائے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اپنے آپ کو نبی پاک دے امتی بنا لو اپنے آپ کو نبی پاک دے فرما بردار بنا لو اگر نہیں بناؤ گے پھر اللہ پاک تینوں جہنم دا بالن بنا دے گا پھر اللہ پاک تینوں جہنم دے وچ سٹ دے گا اس واسطے میں کیا کرنا لوگوں آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے میں لگ میں ایسے کہ تم چارج کرنا پینا پھر ہی تسی میرے واسطے توجہ کرو انشاءاللہ تیار ہو نا رمضان واسطے تیار ہو نا انشاءاللہ آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے بن آیا تے نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے کیٹا سونا ہے مہینہ لاجواب نیکی ایک کرو لاکھ دا ثواب اچھی بندے سبحان اللہ رمضان کا مہینہ تیرے واسطے نیکیاں دیا بہارا لے کے آیا کیٹا مہینہ لاجواب نیکی ایک کرو لاکھ دا ثواب کیسا ملے مہینہ عالیشان کیسا ملے مہینہ عالیشان نیکیاں گوان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے اوے نور چاند چڑھے جد آسمان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے اوے نور چاند چڑھے جد آسمان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے کس وجہ تو روزے داراں دا نہ کرے نقصان اینا روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے تو ہٹان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے جڑا بندہ اپنی مرضی کردا ہے اپنی جناب اپنی گل مندا ہے رمضان دے مہینے نو سمجھدا ہی کچھ نہیں جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں انج سمجھو ایمان ہوندے پاس نہیں جڑا بندہ رمضان دے مہینے دا ادب نہیں کردا سمجھو ایمان تو خالی ہے وہ دے اندر ایمان باقی نہیں رہا جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں انج سمجھو ایمان او دے پاس نہیں او غریب ہووے بھاویں ہووے خان او غریب ہووے بھاویں ہووے خان لوکاں نوں وکھان واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے بن آیا جے نجات دا سامان گناہ بخشان واسطے اے رمضان دا مہینہ تیرے گناہاں نوں بخشان واسطے آیا ہے اسی کی کرنا رمضان دے مہینے اندر اللہ پاک فرماتے لوگو تسی روزہ رکھنا ہے تسی روزہ رکھ کے میری عبادت کرنی ہے اللہ جی اسی روزہ رکھاں گے سانو ثواب کتنا ملے گا فرمایا لوگو ثواب دی ٹینشن نہیں لینی ثواب لو پریشانی نہیں لینی فرمایا رمضان دے مہینے دی برکت اتنی ہے اگر تسی عام دے مہینے دے اندر ایک نیکی کرو اللہ تمہیں 10 دا اجر عطا کردا ہے لیکن میں صدقے قربان جاواں رمضان دا اتنا پیارا مہینہ ہے فرمایا نیکی ایک کرو گے اجر اللہ 700 دا عطا کر دیں گے رمضان دے مہینے دی برکت کتنی ہے ایک نیکی بدلے اندر 70 یا فرمایا 700 اللہ پاک نے فرمایا لوگو صرف 700 تے نگاہ نہ رکھے آجے میری رحمت بڑے وسیع ہے میں چاہاں گا تھوڑے ایک نیکی نو 700 تمہیں بڑھا دیواں گا اے ہے مسلمان رمضان دا مہینہ اے ہے رمضان دے مہینے دی برکت پھر میں عرض کرنا چاہنا لوگو نمازاں کیوں چھڈی پھر دے ہو ایک بھائی نوں میں پوچھیا یار نماز نہیں پڑھدا رمضان دا مہینہ کہندا کاری صاحب میں جتے کام کرنا میرا جڑا مالک ہے
مینوں نماز نہیں پڑھن دیندا میں ایک بھائی نوں پوچھیا ویرا تو تے جمعہ میں کوئی نہیں سی پڑھدا آخر کر وجہ کی بن گئی کہندا کل سب بچیاں دا پیٹ بھی پالنا ہے جے اگر میں جمعہ پڑھا تے بچیاں دی روزے کیویں جمع کراں حضرات میں عرض کرنا چاہنا اگر 11 مہینے تو بڑا واسطے کما کے اپنے گھر والوں واسطے روزی اکٹھی کر کے انہاں دا پیٹ نہیں بھر سکیا تے اس مہینے دے اندر بھی نہیں بھر سکے گا تیرے گھر دے اندر عورتاں اور بچے تیرے گھر والے 11 مہینے تیری محنت تو راضی نہیں ہوئے انہاں اس ایک مہینے دی بھی محنت نال راضی نہیں ہونا اس واسطے 11 مہینے انہاں واسطے خاص کر دے ایک مہینہ رب واسطے خاص کر دے ایک مہینہ یہ نہیں کہ اسمائی بندہ منجی تے بہ جاوے آدھی محنت کرے کٹ کر لوے جتے 1000 لینا ہے 500 لے لوے تھوڑی کر لوے لیکن یاد رکھو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لوگوں دنیا دے پاواں لکھاں کٹھے کر لو رب دے سامنے تھوڑے لاکھ نہیں بلکہ کاکھ رہ کے بن کے رہ جائے تھوڑے لاکھ نہیں گنے جان گے اس واسطے ویرو رب دے سامنے آ جاؤ جے روزہ پہلا نہیں رکھیا دوجا بھی اگر تو کام دے وجہ تو نہیں رکھیا تے یاد رکھ دے تیرے کام نہیں مکن گے تیری زندگی مک جائے گے تیرے کاروبار ختم نہیں ہون گے تیرے کاروبار چلان والے تیری سیٹ تے دوسرے بہ جان گے لیکن عملہ دی جدوں واری آئی رب نے صرف تیرے عمل قبول کرنے نے آج تے مولوی صاحب نو پانا کر جانا ہے کری صاحب روزے نہیں رکھے جاندے کر والے تا کر دینے لیکن میں نے جواب تے دینا 251 دن رہن والے آ کیا تیرا اے بہانہ کیا تیرا اے عذر قبر دے اندر فرشتے قبول کر لیں گے کیا حشر دے میدان اندر عرش والا رب تیرا اے عذر قبول کر لے گا رب پاک فرمانے نے لوگو 11 مہینے میں توڑے واسطے رکھے ہیں جنہیں مرضی کھاؤ جنہیں مرضی جناب پیو میں منع نہیں کیتا صرف ایک مہینہ میری خاطر تسی کھانا پینا چھوڑ دے ہو تسی جناب روزہ رکھ لو میں رب تنو اتنا اجر عطا کرانگا تسی حساب بھی نہیں لگا سکتے رمضان دا مہینہ کوئی ایمے نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں اگے ایک نماز پڑھ دے سو با جماعت اللہ ستائیاں دا ثواب دیندہ سی کنیاں نے بولو ایک بڑھئے تے کنیاں دا ثواب ہے ستائیاں دا اگر جماعت نہ پڑھئے فرمایا لوگوں ہن ایک پڑھو گے 25 ستائیاں والی گل نہیں میں رب 700 نماز دا ثواب عطا کرانگا ہن ود گیا کام رب نے تے آفر لا دیتی ہے لیکن میں کی کراں لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے تھوڑے دن پہلا نا ایک ٹیلی نار کمپنی نے آفر دیتی تقریباً 45 جی بی ڈیٹا کومنٹ کوئی ایسا میسج کرا کارمنٹ تے لوگاں نے ایک جناب پیکج لایا کہ میں سواب دا کم یعنی کہ انی ایم بی اسی لے کے انی جی بی لے کے تے جناب فلمہ ڈاؤن لوڈ کران گے گانے کران گے جناب بے حیائی اپنے موبائلہ دے اندر دیکھاں گے لوگ خوش رہ سن خوش ہو رہ سن لیکن انہوں نے چنگا کیتا ایک دن دے کے ختم کیا تینوں دنیا دی آفر ملے سارے خاندان وچ میسج ٹور دینا ہے وائس میسج کر دینا ہے تم ہی لال ہے تم ہی لال ہے تم ہی فائدہ اٹھا لے لیکن میں نے دس تے صحیح نا جڑا پیکج تینوں رب نے دیتا تو کنیا کہ میں نہیں دعوت دیتا کنیا نو آکھیا یار چھڑ دے گناہ دے اور چھڑ دے بے نمازا چھڑ دے بے نماز نماز شروع کر لے یار تو تا قرآن پڑھیا سی تینوں میں کدے قرآن پڑھ دے نو نہیں دیکھے ایک دوسرے نو رشتہ داراں نو پوچھیا کرو نا یار ایک دوسرے نو پیکج دے بارے دسیا کرو نا تاکہ لوگ اللہ پر آ جان اگر ایک بندہ بھی آ گیا یقین کرو بڑا فائدہ ہی گناہاں نو چھڑ دے لو
رمضان کا مہینہ کے واسطے آیا ہے؟ گناہ تو برکاں لگوان آ گیا، خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا، گناہ تو برکاں لگوان آ گیا، خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا، ظالم شیطانہ تائیں لائیا رب حق کڑیاں، تائیں ویکھ لو مسیتاں بھریاں۔ ایویں گل ہے نا بھائی، شیطان بنیا گیا تے اللہ دے بندے مسجداں وچ آ گئے، ظالم شیطانہ تائیں لائیا رب حق کڑیاں، تائیں ویکھ لو مسیتاں بھریاں، مسیتاں نال یاریاں لوان آ گیا، خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا، گناہ تو برکاں، اس جملے تے غور کرو، گناہ تو برکاں لگوان آ گیا، خوشیاں مناؤ لوگو رمضان آ گیا۔ بڑا پیارا جملہ، بڑا پیارا جملہ، ناراض نہ ہونا۔ 11 مہینے جڑے نا مسیتے وڑ دے، او بھی پہنے ویکھ لو نمازاں پڑھ دے۔ ناراض تو نہیں ہوندے؟ بڑی محبت والا جملہ ہے، قبول کریا جے تے 11 مہینے میں انشاءاللہ شروع کرے۔ 11 مہینے جڑے نا مسیتے وڑ دے، او بھی پہنے ویکھ لو نمازاں پڑھ دے، او بھی پہنے ویکھ لو نمازاں پڑھ دے، مسیتاں دیاں رونقاں ودھان آ گیا، خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا۔ تے مسلمان بندہ، مومن بندہ، ایمان والا کی کردا ہے؟ مالدار صدقہ خیرات کر دے، غریباں دیاں جھولیاں پہ خوب بھر دے۔ جنہاں نوں رب نے دیتا ہے نا وہ تقسیم کریا کرو، سحری دا ٹائم ہوئے آپ دے گھر دے نال مسایاں دا خیال کریا کرو بھی یار اسی تے دہی نال روٹی کھا رہے ہیں، اسی تے چنگی سبزی نال روٹی کھا رہے ہیں، تے ساڈا ہمسایا کتے بغیر روٹی تو ہی کتے روزانہ رکھ رہا ہوئے۔ اس واسطے جنہوں رب نے دودھ دیتا ہے دودھ تقسیم کرو روزیاں دے وچ، جنہاں کولے دہی ہے دہی تقسیم کرو، سالن بنایا ہے نال دیاں نال جناب تقسیم کرو، انشاءاللہ تسی ایویں کرو گے تانوں بھی رب اجر دے گا، نال جڑا انہاں نوں روزہ رکھاؤ گے انہاں دا بھی اجر رب تانوں ہی عطا کرے گا۔ مالدار صدقہ خیرات کر دے، غریباں دیاں جھولیاں پہ خوب بھر دے، غریباں دیاں موجاں لگوان آ گیا، خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا، گناہ تو برکاں لگوان آ گیا، خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا۔ اے رمضان کا مہینہ تیرے گناہاں تو برکاں لگوان آیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس مسلمان مومن بندے نے ایمان دی حالت اندر اور نیت نو صاف کر کے رب دی رضا دے خاطر روزہ رکھیا، اللہ پاک فرماندے نے غفر له میں تے معاف کر دیاں گا ما تقدم من ذنبه، انہیں جڑے بھی گناہ اپنے زندگی دے اندر کیتے نے۔ سبحان اللہ۔ بھئی رب آفرہ دے رہے ہیں، ذرا پیکر سنبھال کے لاؤ، پہلا روزہ رکھن ورکھو گے اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف کرے گا۔ دوسری حدیث من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا لوگو روزہ بھی رکھو، نال جدوں تراویح دا ٹائم آئے، جدوں عشاء دی نماز دا وقت آئے، مسجد اندر آ کے تسی نماز پڑھو، تراویح نماز بھی ادا کرو۔ اللہ جی اگر سے
صرف عشاء بھی پڑھیے، فجر ظہر اثر مغرب عشاء پڑھیے، پھر نال تراویحاں بھی پڑھیے، سانو اجر بھی ملے گا۔ فرمایا اگر پڑھو گے صرف میری رضا واسطے، لوگاں کو وکھاؤن واسطے نہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، لوگوں نالے روزیاں دی وجہ تو نالے قیام کرن دی وجہ تو میں تھوڑے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیواں گا۔ سبحان، وہی بول دے نے جنہاں نے گناہ معاف کروانا ہے، باقی تعالیٰ نے شاید سبحان اللہ کہنا بھی اللہ معاف کرے، گناہ نہ ہو۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی ماں بہنوں، فائدہ اٹھاؤ رمضان دے مہینے تو، جدو تو سبحان اللہ کہنا ہے تیرا ثواب فرشتے لکھن، تو نماز پڑھے تیرا ثواب فرشتے لکھن، تو مہینے رمضان دے اندر صدقہ خیرات کرے تیرا ثواب فرشتے لکھن، جدوں تو کسی بھی ساری افطاری کرواویں تیرا ثواب فرشتے لکھن، تو جو بھی نیک اعمال کرے تیرا ثواب فرشتے لکھن۔ لیکن جدوں رمضان دے روزے دی باری آوے اللہ پاک فرمان کے، بلکہ اللہ پاک فرماندے نے اے فرشتیو اے روزہ میرے واسطے وے، ادا ثواب تسی نہیں لکھنا۔ باقی سارے نیک اعمال کا ثواب کون لکھنا بولو؟ فرشتے۔ لیکن جب روزیاں دی باری آئی فرمایا فرشتیو تسی نہیں لکھیا، تسی نہ لکھیا جے، اللہ باقیاں چیزاں دا ثواب اسی لکھیے، ادا کیوں نہ لکھیے؟ فرمایا اس واسطے ادا ثواب بھی میں رب نے اینا دینا ہے، اینا دینا ہے، توڑیاں کلمہ ٹوٹ سکدیاں نے، توڑیاں سیاہیاں مک سکدیاں نے، لیکن روزے دار دا ثواب نہیں مک سکدا ہے۔ سبحان، وہ تیرا رب کہتا ہے تیرے روزے دا ثواب میں آپ ہی دیواں گا۔ فرشتیاں نو سائڈ تے کر دے۔ ایک سوال آیا میرے ذہن اندر بھی فرشتے ساڑھے قریب موڑے تے بیٹھے، انہوں نے رب نے سائڈ تے کیوں کیتا ہے؟ آخر اللہ پاک انہوں نے بھی کہہ سکتا وجہ پتہ لگے جدو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز نظر آندی ہے، وہ بندہ رب واسطے بھی پڑھ سکتا ہے، لوگاں نو وکھاؤن واسطے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جدو روزے دی واری آندی ہے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اور میرے درمیان ایک راز ہے، روزہ ایک راز ہے، جڑے روزہ رکھ دے سنو روزہ ایک کیے راز ہے۔ فرمایا جڑا بندہ اس راز نو فاش کر دے وے اللہ پاک وہ نال سزا بھی زیادہ دیندے نے، تے جڑا اس راز دی حفاظت کر لے اللہ نو اجر بھی بہت زیادہ دیندے نے۔ فرمایا اے میرا تے میرے بندے دا معاملہ، فرشتے دونوں میں جان دی ضرورت نہیں۔ اللہ آئیے لوگوں ٹائم ختم ہو رہے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 9 منٹ رہ گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں رمضان دے مہینے اندر میں ایک اور بھی آفر لائیے، اللہ دی وہ کیڑی آفر ہے؟ فرمایا لوگوں روزہ توڑے گناہاں واسطے ٹال بن جاتا ہے، روزہ رکھو گے اللہ تو گناہاں تمہیں بچا لے گا تے جہنم دے آگ تمہیں بچا لے گا۔ اے روزہ نہ چھڑیا کرنا جوانا، اے روزہ اے قرآن ہے، جدوں تو معاشر دے میدان اندر پھنس جاویں گا رب دیاں نافرمانیاں دی وجہ تو، فرمایا تیرے میرے نبی پاک نے امام الانبیاء جناب محمد راج کے پڑھو درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جدوں لوگ پھنس جان گے اپنے حساب نہیں دے سکن گے، وہ دو بندے آن گے، دو نوجوان آن گے، ایک دا نام قرآن ہوئے گا دوجے دا نام روزہ ہوئے گا، تے آگے کی کہن گے سنیا جے ذرا توجہ نال، جنہ قرآن پڑھیا لیکن کھول دے نہیں
دی گل فرمایا اللہ پاک نے اے قرآن آئے گا آکے گا اللہ انہوں چھڑ دے انہوں معاف کر دے اے قرآن کیڑی وجہ تو فرمایا اللہ جی اے سارا دن کام بھی کرتا سی بچیاں دی روزی بھی جمع کرتا سی لیکن جب ٹائم ملتا سی میری تلاوت بھی کرتا سی اللہ سونے صرف دن دے وقت ہی نہیں رات دے وقت بھی تھکیا ہارا ہوندا سی سارا دن محنت مزدوری کردا سی لتاں درد کردیاں سی دل کہندا سی یار سو جا دل کہندا سی بستر وچ پے جا لیکن اے میرے نال محبت نہیں کردا سی انہیں کیا لتاں درد کردیاں نے تے کری جان جسم درد کردا تے کری جائے میں تے رمضان دے مہینے دی وجہ تو تراویحاں دے اندر قرآن سننا ہے میں تے قرآن کی کرنا ہے سننا ہے اللہ نے میرے واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں تے میں تیرے کولوں اپیل کرنا میں اللہ تیرے سامنے درخواست کرنا اس بندے نو معاف کر دے اینو جہنم تو بچا کے اللہ جنت دا وارث بنا دے تے فرمایا نبی پاک نے اللہ پھر اس قرآن دی سفارش نو رد نہیں کرن گے قرآن دی سفارش نو رد نہیں کرن گے قرآن کنے نازل کیتا ہے اللہ پاک نے کیتا نا ایک کتاب بھی اللہ دیئے تے سفارش تیرے میرے حق اندر کریں گے فائدہ کی ہوئے گا رب جہنم کو بچا کے جنت کا وارث بنائے گا اسی طرح فرمایا روزہ آکے آکے گا اللہ انہوں جہنم دے اندر نہ سٹے اے میرے بھائی میرے نال بڑا پیار کرتا سی اللہ دے کام بڑے سن محنت مزدوری کرنے بھی ضروری سی اے دی جناب جڑی جسم دی طاقت بھی جواب دے جانے سے لیکن پھر بھی میرے نال محبت کرتا سی اللہ کام بھی کرتا سی میں نو روزے نو بھی رکھتا سی پھر جناب صبح تو لے کے مغرب تک نبھاتا بھی سی اللہ صرف تیری رضا واسطے کہ میں روزہ سفارش کرنا اللہ انہوں جہنم کو بچا لے اللہ پاک فرمان کے میرے قرآن اے میرے روزے توڑی سفارش نو قبول کر کے رب نے جہنم نو جان والے بندے نو جنت کا حقدار بنا دیتا سبحان اور میرے بھائیو اوتھے تیرا والد تیری سفارش نہیں کر سکے تیرا ایم پی اے ایم این اے تیرے بڑے بڑے کرسیاں والے تیری سفارش نہیں کر سکیں گے اگر سفارش کرے گا یا تیرا محبوب نبی کرے گا یا قرآن کرے گا یا روزہ کرے گا اس واسطے میرے بھائیوں گزارش کراں گا دوسرا روزہ جو ہو گیا انہوں چاہیے میں نو چاہیے اسی جو رہ گئے وہ دی معافی مانگ لئیے رب کولوں اور جو انشاءاللہ اگے آن گے انہوں نے رکھ کے رب کولوں جنت دے وارث بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آخری بات ہے کہ کچھ بندے روزے دار دا ادب نہیں کرتے روزے دار دے سامنے کھان پین کو پرہیز نہیں کرتے یہ دی سزا بڑی سخت ہے نبی پاک نے فرمایا لوگو میں اپنے گھر دے اندر سو رہا سی گل بڑی سنیا دے توجہ نال جڑا روزہ نہیں رکھدا چاہے عورت ہوئے چاہے مرد ہوئے روزہ نہیں لیکن روزے دار دا ادب بھی نہیں کردا فرمایا نبی پاک نے میں اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہا اللہ پاک دی طرفوں فرشتے آئے آ کر کے میں نے اٹھایا تے اٹھا کر کے میں نے پہاڑی دے سامنے لے گیا صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے پیارے نبی فرماتے میں نے پہاڑ دے سامنے کھڑا کر دیتا کہنے لگے آقا جی اس پہاڑی تے چڑھو نا نبی پاک فرماتے نے میں کیا میرے کو نہیں چڑھیا جائے گا اونچائی بہت ہے کہنے لگے تسی چڑھو اسی توڑے نال آسرا کرنے اسی توڑے واسطے آسانی پیدا کریں گے آقا فرماتے میں پہاڑی تے چڑھنا شروع کر دیتا میں اللہ کا واسطہ دے کے کہاں گا 251 دے رہنے والے ہو پوری توجہ نال میری گل سنیا جے آقا فرماتے میں پہاڑی تے چڑھتا جا رہا چڑھدیا میرے کنا دے اندر آواز پئی ہے لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں لوگاں
دے جناب چیخن دیا آوازاں میرے کنا اندر. میں کیا فرشتے ہے کون نے؟ فرمایا اللہ کے نبی جی جہنمی نے. آقا فرماتے میں اوپر چلا گیا حتیٰ کہ میں اس پہاڑی دی چوٹی تے پہنچ گیا. جدو پہاڑی دی چوٹی تے پہنچ کے میں دیکھیا کچھ لوگاں نوں نبی پاک اللہ پاک دے فرشتیاں نے جناب الٹا لٹکایا ہوا ہے اور انہاں دے جناب منہاں دے اندر اگ بھی پائی جا رہی ہے اور فرشتے انہاں دے نال اتنا سخت استعمال کر رہے ہیں, اتنے سخت حربے استعمال کر رہے ہیں. انہاں دیاں باچھاں دے اندر اپنے ہاتھ پا کے انہاں دیاں باچھاں نوں چیریا جا رہا ہے, انہاں دے اندر خون بہ رہا ہے, انہاں دے منہ دے اندر اگ ڈالی جا رہی ہے. آقا فرماتے میں پوچھیا انہاں دا قصور کی ہے, انہاں دی غلطی کی ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی انہاں دی غلطی تے قصور ہے جدو رمضان دا مہینہ آیا ایک دن روزے بھی نہیں رکھے تے باقی روزے داراں دے سامنے کھانا پینا بند بھی نہیں کیتا. اللہ روزے بھی نہیں رکھے اور روزے دار دے سامنے کھانا پینا بھی بند نہیں کیتا. حضرات آج تیرے میرے بازاراں دے صورتحال کی ہے, لوگ جناب سریعام کھا پی رہے, رمضان کا ادب ہی کوئی نہیں, روزے دار کا ادب ہی کوئی نہیں. روزے دار سامنے بیٹھا ہے, یہ جناب نوجوان سگریٹ لائیے پیتی جا رہے ہیں, اپنی عیاشی کری جا رہے ہیں. اور میرے بھائیو نبی پاک نے فرمایا جڑا روزے دار کا ادب نہ کرے, جڑا رمضان کے مہینے کا ادب نہ کرے, اللہ پاک کی قیامت والے دن ماتھا چیر کے رکھے. ہجے بھی تینوں روزے دے سامنے روزے دے ادب کا پتہ نہ لگے, رمضان دے مہینے کی خصوصیات کا پتہ نہ لگے تو پھر میرے بھائی تیرا کچھ نہیں کیتا جا سکتا. دعا ہے جو میں بیان کیتا تسی سماعت کیتا, اللہ مالک سانو ایک ایک چیز کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مالک سانو پانچ وقت کا نمازی بنائے, روزے دار بنائے, نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, غریباں مسکیناں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.